سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. اس سے ماقبل کی آیات میں دنیا داروں کا، آخرت کے طلبگاروں کا، پھر منافقین کا، اور پھر جو لوگ اپنی زندگی کا مطمع نظر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پہ رکھتے ہیں، ان کا ذکر ہوا تھا، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بیان کیا تھا. پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے اسلام میں پورے کے پورے داخل کن دیا کہ مکمل طور پر احکامات اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، سوال کرو تم بنی اسرائیل سے. ایک تو سوال ہوتا ہے تحقیق کے لیے، تحقیق کے لیے یہ سوال نہیں ہے. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ بات بالکل سچی ہے، یہ صداقت ہے اس بات کی جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہو نا جی؟ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو کچھ ایسے سوال کرو جیسے آگے پڑھو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ قافلے والوں سے پوچھ لو. مطلب کیا تھا کہ ہم سچے ہیں. بات سمجھ ہے نا جی؟ دعوے کو سچا کرنا مقصود ہوتا ہے، سوال یہ برائے تحقیق نہیں ہوتا. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں بات. ہاں، سل بنی اسرائیل، سوال کرو تم بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے ان کو، من آیت بینہ، کھلی نشانیاں، واضح دلائل. سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، سے مراد انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو کوئی تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ جو ان کو نعمتیں دیتا ہے ان کو تبدیل کرتا ہے، اس کی شکر گزاری کی بجائے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے ان کو ٹھکراتا ہے. من بعد ما جاءته، بعد اس کے آگے اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ نعمت. فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے.
سخت وعید ہے۔ زین للذین کفروا، مزین کر دیے گئے ان لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ کافر لوگ کفر کو نہیں چھوڑتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے اور شان و شوکت ہے، اور مال و دولت کی محبت کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ زین للذین کفروا، مزین کر دیا گیا ہے، دلکش بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کو؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ان لوگ سے جو ایمان لائے۔ اہل ایمان کا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کفر و شرک سے بچتے ہیں، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ قرآن کریم میں جب تقابل ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت اہل ایمان کے لیے آخرت کی درجات کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کچھ بات سمجھے بات کو؟ قرآن میں تقابل ہوتا ہے، پیچھے بھی تم نے پڑھا ہے، من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرہ، من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ قرآن پاک ایک اسلوب ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار اس کو روزی دیتا ہے۔ کسی کے پاس روزی کا، رزق کا یا مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مقبول ہونے کی دلیل نہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک جماعت، سب کے سب واحد تھے، سب کے سب اہل ایمان تھے۔ بات سمجھے نا؟ فبعث اللہ النبیین، اس سے پہلے جو ہے نا یہ الفاظ معذوف ہیں، اختلافو، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ پہلے سب ایک ہی دین پر تھے، سب کا ایک ہی دین تھا۔ وبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ نے پیغمبروں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والے جنت کی، ومنذرین، اور ڈرانے والے دوزخ سے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں اور اس کی نافرمانی سے بچائیں، اور ان کو خوشخبریاں دیں، ان کو خوشخبریاں دیں۔ بس وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فیما اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، جس میں انہوں نے اختلاف، فیما اختلفتم فیہ وحکمہ الی اللہ۔ بات سمجھے ہو نا؟ یہی معنی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، آگے وإلی الامر منکم نہیں ہے۔ بات سمجھے ہو نا؟ ہاں، تو اختلاف کا حل کس سے ہوگا؟ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، یہ فطری چیز ہے، لیکن اس کا حل اللہ نے بتا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا حل کرو کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اس کے حل کے لیے بس۔ وما اختلف فیہ، نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر وہ لوگ جو دیے گئے اس کو، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے جب آ گئے ان کے پاس واضح دلیلیں، بغیا بینہم، حسد کرتے ہوئے آپس میں، وحد اللہ الذین آمنوا، بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جس میں نے اختلاف کیا تھا، من الحق، حق کی، یہ ماں کا بیان ہے، لما کا، اللہ نے ان کو جو حق بات تھی اس کی ہدایت دے دی۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین، بِإِذْنِ ہی، اپنی توفیق سے، اپنے حکم سے۔ ورنہ ہدایت جو ملتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اللہ کی جب تک توفیق شامل حال نہ ہو تو بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہ اصول ہے ہدایت کا۔ لیکن ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب، وما یتذکر الا من ینیب، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بات سمجھ ہو نا؟ انابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو ہدایت طلب کرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے بس۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھے بیٹھے ہو، کیا تم نے گمان کیا ہوا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جی،
بغیر کسی محنت اور مشقت کے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَقَارِعِ، جنت کو تکلیفوں کے ساتھ چھپا دیا گیا ہے. آدمی کو دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، آزمائشیں برداشت کرنی پڑیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کے مطابق چلنا پڑے گا، تب جا کر اس کو جنت ملے گی. بات سمجھ لو نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُم، نہیں ہے تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال جو گزر گئے تم میں سے. لمبا یہ نفی کے معنی میں ہے نا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، پہنچی ان کو والباساء تنگی، والضراء تکلیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے آزمائشوں کے ساتھ. حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ کہنے لگے رسول، اس زمانے میں جو رسول تھا. والذین آمنوا، الف لام عہد کا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، متا معه، اس کے ساتھ، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد. یعنی ہر رسول کو جس کو اللہ نے امت کی طرف بھیجا، جب ان پر آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اور اس امت نے بھی گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے امید کی، رجا کی، متا نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی جب بھی اسے کوئی مشکل پیش آتی تھی اور پریشانی پیش آتی تھی تو کس سے مدد مانگتا تھا؟ اللہ سے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد آ ہی نہیں سکتی، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ پیر، پیغمبر خود اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ بالکل قرآن کی نص کے خلاف ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے انبیاء کے ہی عقیدہ پیش کیا ہے اور رشوہ پیش کیا ہے کہ وہ ہر مشکل میں اور ضرورت کے وقت آگے بھی آئے گا. مدد مانگتے تو کس سے مانگتے تھے؟ غیبانہ حاجات میں خالق و مالک سمجھ کر، مشکل کو حاجت روا سمجھ کر اور غیب دان سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور وہی مدد کرتا ہے. بات سمجھ لو، نصر من اللہ و فتح قریب. آگے اللہ تعالیٰ کا جواب سنو. جواب کیا ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار آگاہ رہو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل قریب ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کیا مطلب؟ ثابت قدم رہو، ڈگمگا نہ جاؤ. اللہ کی مدد جو ہے بالکل قریب ہے. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. یسألونک ماذا ينفقون، پہلے بھی یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاہلہ، بات سمجھے ہو نا. اب یسألونک ماذا ينفقون، جی سوال کرتے ہیں آپ سے، ما ينفقون، کیا وہ خرچ کرتے ہیں. قل فرما دو، ما انفقتم، جو خرچ کرو تم من خیر، بھلائی سے، کوئی بھلائی، کوئی مال، فللوالدین، بس ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انفاق پر بڑا زور دیا ہے. ہاں، انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اور سلسلے میں یہاں جو انفاق کا صحیح مصارف ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا ہے. بات سمجھ ہو نا؟ ہاں، تعین کر دیا ہے کہ ان پر جو ہے وہ خرچ کرو. بات سمجھ ہو نا؟ والدین، اقربین، یتامہ، مساکین، وابن السبیل. بات سمجھ ہو نا؟ وما تفعلوا من خیر، جو کرتے ہو تم بھلائی کا کام. پہلے کا ما انفقتم من خیر، کچھ لوگ خیر چاہتے ہیں اور کچھ لوگ شر چاہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ خیر حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ بات بتا دی ہے، وما تفعلوا من خیر، اور جو کرو گے تم کو بھلائی کا کام. بات سمجھ رہے ہو؟ وفعل الخیر قرآن میں بھلائی اور اچھائی اور نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کرو. وما تفعلوا من خیر، اور جو کرو گے تم، معاشرتیہ ہے، جو کرو گے تم بھلائی کا کام، کوئی بھی کام کرتے ہو بھلائی کا، صدقہ و خیرات کرتے ہو، خرچ کرتے ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فإن اللہ بعلیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، اور کس غرض سے تم یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہو اور یہ کام کر رہے ہو. بات سمجھو؟ کتب علیکم القتال، فرض کیے گئے تم پر قتال. یہ مضمون پہلے بھی آیا تھا، اب یہ دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہو رہا. وہو کرہ لکم،
گو وہ ناپسندیدہ ہے تمہیں. طبی طور پر ظاہر قتال ناپسندیدہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ناپسند سمجھتے ہیں. طبی طور پر آدمی قتال کو، لڑنے کو ظاہر اس کو پسند نہیں کرتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے، امید ہے یہ کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو. وَخَيْرٌ لَكُمْ، مثال میں کہ بہتر ہو تمہارے لیے. یہ قرآن کا فلسفہ ہے. بظاہر جس چیز کو تم اپنے حق میں اچھا سمجھ رہے ہو، اللہ برا سمجھ رہے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، امید ہے، ممکن ہے کہ پسند کرو کسی چیز کو. شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہو. تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں کیا ہو، نتیجے کے اعتبار سے کیا ہو، بری ہو. بس. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کو. وانتم لا تعلمون، اس حال میں کہ تم نہیں جانتے ہو. بس. یسألونک عن الشہر الحرام، پھر آ گیا، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں. سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فی، لڑنا اس میں کیسا ہے، اس میں لڑنا کیسا ہے. حرمت والے مہینے ہیں نا جی، اللہ اکبر، ان میں لڑنا کیسا ہے. محرم الحرام ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، رجب ہے، یہ 4 مہینے. اس میں قتال کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. بس. کل قتال فی، فرما دو. یہ اصل میں ایک صحابہ کرام کا لشکر تھا، ہاں جی. ان کی جو ہے حرمت والے مہینے میں کافروں کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی. اس سلسلے میں پھر آپ سوال کیے. قتال فی، لڑنا اس میں کبیر، بہت بڑی خرابی ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ تعالیٰ کی راہ سے. وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلہ، اور اس کے گھر والوں کو نکالنا اس سے. اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یہ اس سے بھی بہت بڑی خرابی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ بس. یہ اس سے بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد بڑا ہے قتل سے. ولا یزالون، اچھا جی، ہمیشہ وہ رہیں گے. یقاتلونکم، لڑتے رہیں گے آپ سے. حتیٰ یردوکم، حتیٰ کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے تمہارے دین سے. یہ کافر کوشش کریں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں. اگر وہ طاقت رکھیں، طاقت تو نہیں رکھتے. اگر ان کے پاس طاقت ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کر دیں. ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو شخص پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، پھر مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، اس حال میں کہ وہ کافر ہے. بس. فاولئک حبطت اعمالہم، بس یہی لوگ ہیں برباد ہو گئے ان کے اعمال. دنیا میں بھی ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے، برباد ہو گئے. نکاح بھی ختم ہو جائے گا، بیوی اگر مسلمان ہے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا. نہ اس کا کوئی وارث بنے گا، نہ یہ کسی کا وارث بنے گا. بات سمجھ رہے ہو؟ والآخر، اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو گئے. جتنے بھی ایسے اعمال کیے سارے کے سارے اعمال برباد ہوں گے، بیکار ہوں گے، کوئی ان کا جو ثواب نہیں ملے گا. بات سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ اکبر. ہاں، تو اس میں اولئک اصحاب النار، تو مرتد کی جو حالت ہے یہ اصلی کافر سے بھی زیادہ ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ تو دین کو مانتا نہیں، یہ دین کو مان کر پھر دین کو چھوڑتا ہے، یہ دین کی توہین کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتے رہے اللہ کی راہ میں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امید رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یسألونک عن الخمر، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماوے کو اٹھا دو، عن الخمر، ماوے کو اٹھاؤ. یسألونک عن الخمر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں. والمیسر، اور جوئے کے بارے میں. شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. اللہ قل فیہما اسم کبیر، اس شراب کے بارے میں ایک آیت تو آئے گی سورہ نال میں. ہاں، سکرن کے الفاظ ہیں کہ تم اس سے جو ہے وہ کھجوروں وغیرہ سے تم کیا بناتے ہو، سکر بناتے ہو، نشاور چیز. بات سمجھو، پہلے تو یہ حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی. اب یہ ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت ہے شراب کے بارے میں. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں.
فوری اللہ نے اس کو منع نہیں فرمایا، کیونکہ لوگ شراب نوشی اور جوئے کے بڑے عادی تھے زمانے جہلیت میں، لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے آج بھی مسلمان جو ہیں وہ شراب میں بھی مبتلا ہیں اور جوئے میں مبتلا ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ پھر شراب کی کئی صورتیں ہیں، ساری صورتیں حرام ہیں، جوئے کی پنائی کئی شکلیں ہیں، سب حرام ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دو ان میں اللہ اسم کبیر نقصان ہے بہت بڑا، منافع للناس فائدے ہیں لوگوں کے لیے، تھوڑا سا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، شراب کی وجہ سے اور اسی طرح جوئے کی وجہ سے ظاہری تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا نقصان زیادہ بڑا ان کے فائدے سے، بس ان کا جو نقصان ہے ان کے فائدے سے بڑا، بات سمجھ رہے ہو نا؟ مطلب یہ نقصان دہ چیز ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا۔ آگے تم پڑھو گے، آگے آیت آئے گی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم، اللہ نے قطعی طور پر جو ہے شراب اور جوئے کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ شراب کی بھی کئی شکلیں ہیں اور جوئے کی تو بہت شکلیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، تو ان شکلوں کو معلوم کرنا چاہیے اور پھر ان کا حکم لگانا چاہیے، یہ حلال ہیں اور یہ ناجائز ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ قل العفو، کہہ دو بس، وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا کچھ خرچ کریں، خرچ کیا کریں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے فرمایا جو بھی مال ہو تم خرچ کرو، بات سمجھیے کہ نہیں؟ ہاں بالکل، جو بھی مال ہو خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع کو اللہ نے بڑا پھیلایا ہے قرآن پاک میں، جی۔ وَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ غور و فکر کرو تم دنیا کے بارے میں، والآخرہ، اور آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں بھی تم غور و فکر کرو، اللہ اکبر، تفکر کرو، دنیاوی کاموں میں بھی سوچ سمجھ کر کرو اور آخرت کے کاموں میں تم غور و فکر کرو، بات سن رہے ہو نا؟ اللہ غور و فکر کی بڑی دعوت دیتا ہے، بس بغیر غور و فکر کے نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے، یتیموں کے بارے میں، بس یتیموں کے بارے میں۔ جب یہ آیت اتری تھی نا قرآن پاک میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو اس وقت کیا کیا لوگوں نے؟ پھر اپنا کھانا الگ کر دیا، یتیموں کا کھانا الگ کر دیا، معاملات اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، مشقت ہوتی تھی، بات سمجھو نا؟ فرمایا کل، فرما دو، اصلاح لہم، اصلاح کرنا ان کے لیے خیر، بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان سے مل جل کر رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، مل جل کر رہ سکتے ہو، کھانا پینا سب۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، ہے اس کے مال کو ضائع کرنا مقصود نہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ تم مشقت میں ڈال دیتا کہ ان کے ساتھ کھانا پینا الگ کر دو، اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا؟ آسانی کی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے، چاہے تو وہ بڑا سخت حکم بھی دے سکتا ہے۔ اگر تم یتیموں کے بارے میں ان کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی کرو گے تو یاد رکھو کہ آسمان پر ایک اللہ کی ذات عزیز حکیم، بات سمجھ ہو نا؟ آکام کے ساتھ آیت کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، حتیٰ کوئی ایمان لے آئے، ولامۃ مؤمنہ، البتہ ایمان والی لونڈی خیر، بہتر ہے، من مشرکہ، مشرک عورت سے، لونڈی جو ہے، لونڈی وہ مشرک عورت سے بھی بہتر ہے، بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابتدائی اسلام میں جو ہے مسلمان کافر مسلم کو سازشیں کرتے تھے، بات سمجھو نا؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ اس میں عقیدے کا اعتبار ہونا چاہیے، بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اس میں عقیدے کا اعتبار ہونا چاہیے، عقیدہ بس۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر جو تمہیں اچھی لگے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نہ نکاح کر کے دو تم مشرک مردوں کو، یہ مشرک مرد ہے خواہ وہ کلمہ گو بھی کیوں نہیں ہے، مشرک عام ہے، وہ کلمہ گو بھی کیوں نہ، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور نہ نکاح دو تم مشرک مردوں کو۔ تو اس امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ عورت کے لیے نکاح کرنے کے لیے ولی ضروری ہے، نہ نکاح کر دو تم مشرک مردوں کو،
نسبت کی ہے ان کی طرف اولیاء کی طرف. جی سمجھ رہے ہو؟ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ ایمان لے آئے. والعبد مومن، البتہ غلام مومن، خیر من مشرک، بہتر ہے مشرک سے. ولو اعجبکم، گو تمہیں وہ اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار، علت کیا بیان کی ہے؟ یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، مشرک بلاتے ہیں دوزخ کی طرف. کہ جب مشرکوں کے ساتھ رشتہ ناتا ہوگا تو تمہارے عقیدے میں خراب کر دیں گے، مشرک بنا دیں گے. بات سمجھو نا. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ. اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جنت کے ساتھ بلانے کی تو کیا ہے؟ صاحب ایمان کے ساتھ رشتہ کرو. آج سمجھ گئے نہیں؟ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اپنی آیاتوں کو لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تذکر، وہ بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ قرآن میں تدبر ہوگا تو پھر تفکر ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تفکر ہوگا تو پھر تذکر ہوگا، تو نصیحت حاصل کریں، ان پر عمل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. یہ اب جی بتانا ہے کہ یسألونک کتنے گزر چکے ہیں سبق کے آخر میں. عن المحیض، حیض کے بارے میں. یہ جو حیض کا خون ہوتا ہے خاص دنوں میں عورت کو جاری ہوتا ہے، اس کے متعلق پوچھتے ہیں. کل فرمات وازن، وہ گندی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ گندی چیز ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، الگ رہو تم عورتوں سے فی المحیض، حیض میں. جب حیض کی حالت میں تو الگ رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لم تصلی ولم تصم، اس کے درمیان نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. ہاں، تو دین جو ہے وہ اللہ اور اس حکم کا نام ہے. عقل تو یہ کہتا ہے جی دیکھو جی روزے کی بھی قضا ہے، نماز قضا نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے. ولا تقربوہن، نہ قریب جاؤ تم ان کے، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَہَّرْنَا، پھر جب اچھی طرح پاک ہو جائیں. آپ جی سمجھ رہے بات کو؟ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں. جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ، بس آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں حکم دیا اللہ پاک نے. کہاں سے اللہ نے حکم دیا؟ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، آؤ تم اپنی کھیتی کو. بس اللہ نے جہاں سے کھیتی، اروڑی کی طرف نا کھیتی. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے جو بڑی توبہ کرنے والے. مبالغہ کا شیء ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یحب المتطہرین، اور محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے. توابین سے مراد اللہ گناہوں سے اور باطنی پاکیزگی ہے، اور متطہرین سے مراد ظاہری پاکیزگی ہے. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے. حدیث میں آیا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، بس یہ آ گیا من حیث امرکم اللہ. پیچھے پڑ چکے وابتغوا ما کتب اللہ، بس تمہاری عورتیں حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں. بڑی پیاری تشبیہ آپ شاہ صاحب، کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بات سمجھے نا؟ عورت کی رحم میں جو ہے نا اللہ جب نطفہ جاتا ہے، اللہ ایسے ہے جیسے پانی میں اللہ زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، بیج ہے تو اس سے پھر فصل ہوتی ہے، فصل اگتی ہے. عورت کے رحم میں جب جاتا ہے اس سے پھر نسل آگے بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ. اس میں بھی اشارہ ہے کثرت اولاد کی طرف. کثرت اولاد کی طرف اشارہ. تزوج الودود الولود فانی مفاخر بکم الامم. آج ضبط ولادت کہتے کنٹرول کرو. آج کے دور میں 2 بچے پال جائیں گے تو بہت اچھے. بالکل غلط ہے. بات سمجھو نا؟ یہ باہر سے آئی ہوئی آواز ہے، ہم دو ہمارے باہر سے آئی ہوئی آواز ہے. بات سمجھو نا؟ بس انا شئتم، جس طرح چاہو تم، جس طرح چاہو تم، جس طرح چاہو. اللہ نے کیفا کہ ہاں آؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا، وہاں سے جس طرح چاہو تم. بس وقدموا لانفسکم، اس کی تفسیر پڑھنی ہے تو جلالین میں موجود ہے. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو تم اپنے جانوں کے لیے. بس صرف فاتو ہر سکم عمل نہ کرو، کچھ اچھے اعمال بھی بجا لاؤ. کچھ لوگ فاتو ہر سکم پر ہی رہتے ہیں. وقدموا لانفسکم،
واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، جان لو انکم ملاقوہ، بے شک تم اس اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو مومن لوگوں کو، خوشخبری سنا دو مومن لوگوں کو، جنت کی خوشخبری دے دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو نشانہ اپنی قسموں کا، کہ بات بات پر تم اللہ کی قسم اٹھاؤ، بات سن رہے ہو نا، ایسا نہ کرو، یہ بات جو پسندیدہ نہیں ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بات بات پر ایسے قسم اٹھاتے، اچھا جی، اور یا اس انداز سے کہ میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بات کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، ہاں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، فلاں پر میں خرچ نہیں کروں گا، ان تبروا، یہ کہ نہیں نیکی کرو گے تم، تتقوا، تقوی اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور سلو نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان، اس طرح کی قسم اٹھاؤ، ہاں اللہ کے نام کو آڑ بنا لو، میں نے جی قسم اٹھائی ہوئی ہے، ہاں اس قسم کو توڑنا چاہیے، اس قسم کو ختم کرنا چاہیے، بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے قسموں کو بھی، علیم جاننے والا تمہارے دل کے ارادوں کو بھی، تمہاری قسموں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں جو لا یعنی ہوتی ہیں، لا یعنی ایسے آدمی جو اپنی زبان سے قسم اٹھاتا رہتا ہو، توجہ کرو جی، تم تینوں چار توجہ سے نہیں بیٹھتے ہو، سبحان اللہ، قرآن میں جیسے توجہ ہوتا ہے نا، نماز قرآن کے ایک ادب ہوتا ہے اور اس کی شان ہوتی ہے، اس کی شان نشان پتہ نہیں کیوں نہیں بیٹھتے ہو۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہارا اللہ تعالیٰ، مواخذہ کر تمہارا بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، جو ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، ہاں دل سے جو تم قسم اٹھاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ کرتا ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا حوصلے والا ہے، بڑا حوصلے والا ہے۔ غفور کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جی، اور حلیم کا تعلق ہے ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، حوصلے والا ہے کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ بڑا حوصلے والا ہے، اس کا بڑا حوصلہ جی۔ اللہ اکبر، حدیث میں نے کہ ما من احد اصبر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا حوصلے والا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بناتا ہے، تب بھی یرزقہم ویعافیہم، اللہ اسے رزق بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عافیت بھی دیتا ہے، بات سمجھو نا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر اور حوصلہ کرنے والا نہیں۔ حدیث میں للذین یولون من نسائہم، واسے لوگ کے جو ایلا کرتے ہیں، قسم اٹھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے کہ ہم اپنی عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، ایلا کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، قرآن پاک کے احکام، قرآن یہ مصطلح علم ہے، اب وقت نہیں ہمیں تفصیل کا، صرف ترجمہ پر اکتفا کریں۔ تربص و اربعۃ اشہر، 4 مہینے مہلت ہے بس، اگر وہ کہتے ہیں میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لی، تو زیادہ زیادہ مدت 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد یا تو پھر طلاق دے یا اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرے، رجوع کرے بس۔ فَإِنْ فَاءُوا، پھر اگر وہ لوٹ آئیں قسم توڑ کر، قسم توڑ دیں، بیوی کے ساتھ سلوک کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ بابا رات تو ستا کر لگ دے جی، اکی دن بند تھی نہ بیٹھے معاویہ رات جلدی سم گئے کرو نا، بڑے دن بعد تراویح کے بعد کوشش کی تھی، سم گئے آرام کیا چلیں جی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ بات سمجھ ہو؟ اس کا ان کے ترجمے بھی تھوڑا سا مشکل ہیں، یہ جو آیات آ رہی ہے میں ترجمے میں ہی تشریح ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، بات سمجھ ہو نا؟ ترجمہ تشریح ہے۔ والمطلقات، اور طلاق شدہ عورتیں، یتربصن بانفسہن، انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ، ثلاثۃ قروء، 3 قروء، قروء کے معنی حیض کے بھی ہیں اور قروء کے معنی طہر کے بھی ہیں، اور محدثین کے آیت سے مراد حیض ہے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے کو چھپائیں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں، حیض ہے ایسے سمجھ کے نہیں، یہ حمل ہے، ان کو چھپائے نہیں۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، وبولتہن، اور ان کے خامن زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے لوٹانے کا اس میں، ان عدت کے اندر خامن زیادہ حق رکھتا ہے، ابھی عدت باقی ہے، بعض میں گزری نہیں ہے، جو خامن زیادہ حق رکھتا ہے بیوی کے لوٹانے،
ان ارادو اصلاح بشرطے کو ارادہ کریں اصلاح کا، سلو مقصود ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کے بھی اس طرح حقوق ہیں بھلائی کے ساتھ اس طرح مردوں کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثل الذی علیہن بالمعروف۔ بات سنو نا، آج سے 14 سال پار اللہ تعالیٰ کے رسول کریم نے عورتوں کو حقوق دے دیے۔ آپ یہ حقوق نسواں کا دعویٰ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے پہلے بتا دیا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں یہ بات ہے مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ ظاہر یہ تو ہر کوئی مانتا ہے، وہ ظاہر ہے کوئی ایک تو گھر میں سربراہ ہوگا نہیں ہوگا، وکل کا کیا تقاضا ہے، خاوند گھر کا سربراہ ہو یا بیوی ہو؟ خاوند ہونا چاہیے، یہی اس کو درجہ حاصل ہے۔ جی کیا ہے؟ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ توجہ کرو بس۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، 2 دفعہ ہے، 2 بار ہے۔ مرہ میں جو ہے اللہ اکبر وقفے والا معنی ہوتا ہے، وقفے والا، بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں الطلاق مرتان، اسلام سے پہلے دستور یہ تھا کہ لوگ طلاق دے دیتے 100 تک پھر رجوع کر لیتے۔ اسلام نے کہا بھی رجی طلاق 2 مرتبہ ہے، تم رجوع کر سکتے ہو، تیسری بار تم طلاق دو گے پھر تم رجوع نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن ایک ضعیف قول ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی آدمی رجوع کر سکتا ہے، بالکل ضعیف ہے، مفتی کو ضعیف قول پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ مفتی طاہر صاحب، امساک بمعروف، روکنا بھلائی کے ساتھ، و تسریح بے احسان، یہ چھوڑ دینا احسان کے ساتھ، یہ چھوڑ دینا احسان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ولا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، جہاں تک اکٹھی 3 طلاق کا مسئلہ ہے اس کی قرآن کریم میں صراحت نہیں ہے، اس کی وضاحت حدیث میں آئی ہے۔ بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کچھ باتیں قرآن مجید میں ہوتی ہیں اور کچھ حدیث میں ہوتی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی 2 سال تک 3 طلاق جو ہیں وہ اکٹھی 1 ہوتی تھی، مسلم شریف کی روایت۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل واضح دلیل ہے۔ اور حضرت رقانہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو، انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ تو یہ 2 دلیلیں ہیں، رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے دوران، اگر عدت گزر جائے تو پھر یہ نکاح ہو۔ لیکن 3 طلاق اگر مختلف اللہ مجالس میں وقفے کے ساتھ دیں پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ ولا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے، ان تاخذوا، یہ کہ لو تم، مما آتیتموہن، جو تم ان کو دیا ہے مال، شیئن کچھ بھی، الا اللہ ان یخافا، مگر یہ کہ ڈریں اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہیں قائم کریں گے اللہ کے حدوں کو، فإن خفتم، پھر اگر خوف کرو تم، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہیں قائم کریں گے میاں بیوی اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، بس نہیں گناہ دونوں پر، فیما افتدت بہ، جو اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ دے دے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ دے دے۔ اللہ اکبر، فدیہ کچھ دے دے، مراد سے خلو ہے۔ اگر بیوی خاوند کے پاس نہیں لینا چاہتی، بات سن رہے ہو نا، تو خاوند سے خلو لے سکتی ہے، اور کچھ نہ کچھ فدیہ وغیرہ جو اس نے دیا تو واپس لے سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت نے خلو کا مطالبہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ جو باغ تو نے دیا تھا نا، باغ عورت کو واپس دے دو، اور صحابی کو کہا کہ اسے کیا دے دو، چھوڑ دو، بس خلو۔ بس تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، مانا یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ دیکھو ساری باتیں آ رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو مانو جو نہ مانو، جو چاہو کرو جو چاہو نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں اور اللہ کی حدیں ہیں، اور ان پر عمل کرنا کیا ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ ساری تاکید ہوتی ہے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ فلا تعتدوا، آپس نہ بڑھو ان سے، من یتعد حدود اللہ، جو کہ بڑھتا اللہ کے حدوں سے، اولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقا، پھر اگر طلاق دے دے اس کو، اس کا تعلق اسی پچھلے آیت کے ساتھ ہے، الطلاق مرتان وامساک معروف او تسریح بإحسان، 2 بار۔ اب فرمایا اگر طلاق دے دے اس کو تیسری بار، ان طلاق کہا اگر طلاق دے، پھر اگر طلاق دے دے تو پھر اس میں بھی یہی مطلب ہے کہ اشارہ مل رہا ہے کہ طلاق میں وقفہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وقفہ ہوتا ہے، اکٹھی طلاق نہیں۔ ہاں، فلا تحل، اگرچہ یہ دینا ٹھیک نہیں ہے اکٹھی، فلا تحل لہ، کچھ نہیں حلال اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی کہ نکاح کرے خاوند سے غیر اس کے علاوہ۔ قرآن میں تو کہا ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، لیکن حدیث میں یہ شرط ہے کہ دوسرا خاوند بھی اس بیوی کے ساتھ کیا کرے، ہم بستری کرے۔
جب تک وہ ہم بستری نہیں کرے گا اس وقت تک پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. یا نکاح سے مراد جو ہے میاں بیوی کا میل ملاپ ہے. آپ جی سمجھ رہے بات کو؟ یہ تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. حتیٰ تن کے ادوجن، اس میں آتا ہے کہ عورت نے اللہ 3 طلاقیں ہو گئی، دوسرے خاوند سے اس کی شادی ہو گئی. اب اس نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو آپ نے فرمایا نہیں، حتیٰ تذوق کی اسیلت، تو وہ اللہ اکبر تیرا اسیلہ چکھ لے تو اس کا اسیلہ چکھ لے. سمجھ رہے بات کو نا؟ ہاں پھر تو واپس جا سکتی ہے، ویسے نہیں جا سکتی. تو یہ شرط ہے. ہاں حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ. اللہ اکبر. فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس نہیں گناہ ان پر ان یتراجعا، یہ رجوع کر لیں. بس نہیں دونوں گناہ پر یتراجعا. اللہ فلا ان یتراجعا، پھر یہ کہ وہ رجوع کر لیں دونوں. ہاں جی ہاں وہ دوسرے خاوند کے ساتھ ہو گئی، اگر وہ عدت بھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ خود بخود ویسے طلاق دے دیتا ہے تو پھر ان کے آپس میں دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں ان زنا پروگرام نہ ہو پہلے. ان زنا اگر وہ یقین کریں، ان زنا اگر وہ یقین کریں، یہاں زن کے معنی یقین کے ہیں. ان یقیما حدود اللہ، یہ ذہن میں رکھ لو، یہ شاہی کلام ہے. جتنا اس کو توجہ سے پڑھو گے آئے گا. جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا نا اور وہ پھر پتہ نہیں وہ درس دیتے ہیں تو کچھ نہیں دے سکتے، نہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے توجہ سے نہیں پڑھتے قرآن پاک کو. یہ ذہن میں رکھ لو، قرآن پاک کو توجہ نہیں دو گے، پوری توجہ نہیں، دماغ قرآن نہیں آئے گا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. قرآن تو بار بار آپ کہتے ہیں تذکر، تفکر، تدبر، یعقلون، ہے کہ نہیں؟ ہاں تمہیں نیند ہو تم کو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کیسے آئے بھائی؟ ہاں نہیں قرآن نہیں آئے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں، یبینھا بیان کرتے ہیں، لِکُلِّ قَوْمٍ یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے عالمون جو علم رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پہنچ جائے اپنی عدت کو، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ان کی عدت پوری ہو جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فَأَمْلِكُوهُنَّ، پھر پوری ہونے کو پوری ہو ان کی عدت، اپنی عدت کو، یعنی ان کی عدت پوری ہونے کو ہو نہ جائے، پوری ہونے کو. فَأَمْسِكُوهُنَّ، روکو ان کو بھلائی کے ساتھ، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ چھوڑ دو تم ان کو معروف کے ساتھ بس. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، نہ روکو تم ان کو ضِرَارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کرے گا یہ کام، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق. یہ طلاق کے بارے میں اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں نا، ان کو تم مذاق نہ بناؤ، سنجیدگی اختیار کرو. ہاں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو نازل کیا اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت. بات سمجھے کہ نہیں؟ یعظکم بہ، وہ واعظ کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ. تو معلوم ہوا مسائل بھی بتانے چاہیے تو کتاب و حکمت سے، اور واعظ بھی کرنا چاہیے تو کتاب و حکمت سے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. وعلموا، اور جان لو تم، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو. کیا معنی ان کی عدت پوری ہو جائے، پہلے تھا پوری ہونے کے قریب ہو، یہ فرق ضروری ہے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پہنچ جائے اپنی عدت پوری ہو جائے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ روکو تم ان کو، این کہنا أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کوئی نکاح کرے اپنے خامدوں سے. عدت پوری ہو گئی، ایک طلاق دی تھی تو دوبارہ اپنے خامد کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. بات سمجھو نا؟ صحیح بخاری میں حدیث بھی ہو، باقر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا تراضوا بینہم، جب وہ راضی ہوں آپس میں، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ. ہاں دونوں کا راضی ہونا ضروری. ذالک یوعظ بہ، یہ واعظ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم، یہ زیادہ صفائی ہے تمہارے لیے، پاکیزگی ہے تمہارے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس حال میں کہ تم نہیں جانتے ہو. یہ ساری حکمتیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. والوالدات یرضعن اولادہن، کے ساتھ پھر رضاعت کا مسئلہ، اور والدہ مائیں دودھ پلا اپنے بچوں کو، اولین کاملین، 2 سال مکمل. 2 سال مکمل جو ثابت ہوا کہ رضاعت کتنے مدت ہے؟ 2 سال. 2 سال کے بعد ایک دن بھی پھر جائز نہیں، 2 سال پورے بس. حدیث میں یہ ان مرضات اللہ فی الحولین،
رضاعت جو ہوگی 2 سال مدت ہے بس. امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال، لیکن صاحبین بھی ان کی موافقت نہیں کرتے، باقی تمام امت کے اس پر اتفاق. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بس لمن اراد ان یتم الرضاع، اس شخص کے لیے جو پورا ارادہ کرے، پورا کرے رضاعت کو، ہاں جو پورا کرنا چاہتا ہے بس یہ 2 سال ہے بس. وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے خاوند رزقہن، ان کا رزق بھی ہے، وہ کسوتہن، اور ان کا پہنانا بھی ہے دستور کے مطابق. ہاں کھلانا پلانا پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ خاوند کی ذمہ داری ہے نا. لا تکلف نفس الا وسعها، لیکن ساتھ اللہ نے اصول بتا دیا، نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. خاوند کی اتنی استطاعت ہے اتنا ہی خرچہ دے گا نا. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں. لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، نہ جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ بس. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اس کی مثل ہے بس جو مولود کا وارث ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جو مولود کا، وہی آیات ترجمے کے اعتبار سے مشکل ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، انتراض مِنْهُمَا، آپس کی رضا مندی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے سے. معلوم نہیں ابھی آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھو نا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس نہیں کوئی گناہ ان پر. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر ارادہ کرو تم یہ کہ دودھ پلاؤ تم اپنے بچوں کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں گناہ تم پر. إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ، جب تم نے سپرد کیا، جو دینا کیا ہے سپرد کرو، جو دینا کیا ہے بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وعلموا، جان لو تم ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ عمل کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے تم میں سے، ویذرون ازواجا، چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزاریں گی. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ قمری مہینے کے اعتبار سے، نہ کہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے. جی. فَإِذَا بَلَغْنَا، جب پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو. یاد ناسخ ہے، آگے آیت آ رہی ہے جو منسوخ ہے. بات سمجھو نا، یہ سے میرا خلونی ناسخ ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اللہ اکبر. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آگے آیت آ رہی ہے نا، آیت اللہ 40 ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا لہم. بات سنو نا، اگرچہ آج ناسخ ہے لیکن پہلے آ گئی، منسوخ آگے بعد میں آ رہی. یہ آج منسوخ ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ آج اس کے لیے کیا ہے؟ ناسخ. جی. اللہ اکبر. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس نہیں گناہ اس پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جو کچھ وہ کریں اپنی جانوں میں، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ عمل کرتے ہو خبیر، بڑی خبر رکھنے والا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں گناہ تم پر، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اشارہ کرو تم تاریخ من خطبۃ النکاح، عورتوں کے ساتھ نکاح کا پیغام. بات سمجھ رہے ہو؟ اور عدت میں بیٹھی ہے تو ظاہر ہے کہ سراحتاً آدمی ان کے ساتھ نکاح کی بات نہیں کر سکتا. وہ بات سمجھو، کیا کرے باتیں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ چلو بس، اور بیٹھا تھا نا، برکت حاصل کرنا بیٹھے بس. اپنے قرآن جی دیکھو، قرآن جی دیکھو، تو برکت حاصل تھی نہیں بس. جب نیند رہی بیٹھے مجبور ہے، کیا کرے سنا. جی. او اکننتم، چلو دیکھو، او اکننتم، یا چھپاؤ تم اپنے دلوں میں، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، بے شک تم ان قریب ان کا ذکر کرو گے. قرآن مجھے دیکھو یار، قرآن مجھے دیکھو. عجیب پتہ نہیں صورت حال ہے. انکم ستذکرونہن، بے شک ان قریب تم ان کا ذکر کرو گے. بس میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کریے دورہ مکمل ہو جائے. بنین کو میں نے دورہ نہیں کرا، سمجھ رہے ہو نا. ایک تو مسئلہ ہوتا ہے ان کے جمع کرنے کا، شوق نہیں ہوتا، پھر یہاں پھر عجیب آ کر صورت حال بناتے ہیں. قرآن مجید ہوتا ہے، باتیں کرتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں. یار یہ دورہ مکمل کراؤ، اللہ کا نام لو، سمجھ رہے ہو نا. توجہ سے بیٹھو، نیند آ رہی تو نیند کرتے رہو بس. اپنے اپنے قرآن میں توجہ رکھو بس. عجیب صورت ہے. علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، بے شک تم ان قریب ان کو یاد کرو گے. ولکن لا تواعدوہن سرا،
اور نہیں تم ان سے تم وعدہ کرو سرن چھپ کر ان سے وعدہ بھی نہیں لے سکتا آدمی. ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ بات کہو تم بات جو معروف ہو. ہاں عورت بیٹھی ہے وہاں، گھر والے بھی اور بیٹھے ہیں، وہ عورت بھی بیٹھی ہے، تو اس میں کہہ سکتا ہے کہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے، میں نے بھی نکاح کرنا ہے. اس طرح کوئی اشارہ کنایہ کر سکتا ہے بس. ولا تعزموا، اور نہیں ارادہ کرو تم عقدۃ النکاح، نکاح کو پکا کرنے کا عدت کے دوران، حتیٰ یبلغ الکتاب وجلا، حتیٰ کہ پہنچ جائے کتاب اپنی مدت کو. جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا تو پختہ ارادہ بھی نہیں کر سکتے ہو. بس نہیں اللہ ارادہ نہ نکاح کر سکتے ہو، ایسا نکاح نہیں ہوتا. وَعَلَمُوا جان لو تم ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے نا، اللہ سب کو جانتا ہے. فَاحْذَرُوا، پس اس اللہ تعالیٰ سے بچتے رہو، ڈرتے رہو. وَعَلَمُوا جان لو تم ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا حلیم، بڑے حوصلے والا ہے. اللہ، یہ اللہ کا حوصلہ ہے. لا جناح علیکم، نہیں گناہ تم پر. یہ پتہ نہیں مسائل کتنے اہم ہیں. اگر تم عالم بنو گے، اللہ کرے بن جاؤ، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ مسائل اور یہ آیات کتنی اہم ہیں. لا جناح علیکم. ہمارے ہاں حافظ شوکت صاحب یہاں جو ہے نا، اب وہ شوق بالکل ختم ہو گیا ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا، حدیث کے پڑھنے کا، فقہ کے پڑھنے کا. ہاں الحمدللہ عرب کے ہاں بڑا شوق ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں بڑے مطلب ہے کہ اپنے اساتذہ کو اتنا احترام کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں نا، اپنی جان سے بھی زیادہ. ہاں ماشاء اللہ علم میں بھی برکت ہوتی ہے. یہاں سے بس علم ایسا اٹھ رہا ہے. ویسے ہی ہے جب توجہ اٹھ جائے گی، بات سمجھ ہو نا، توجہ جب اٹھ جائے گی ظاہر علم بھی اٹھ جائے گا، ایسا ایسا ختم ہو جائے گا. وَعَلَمُوا، اور جان لو تم ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا و حلیم، حوصلے والا ہے. لا جناح علیکم، نہیں گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دے تم عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ نہ چھوا تم نے ان کو، تفریضوا لہن فریضہ، یہ نہ مقرر کیا ان کے لیے مقرر کرنا، مہر بھی مقرر نہیں کی ہے. ومتعوہن، فائدہ تم ان کو، علی الموسع، طاقت والے پر اس کی مقدار کے مطابق، والمقتر، تنگ دست پر اس کی مقدار، اس کی طاقت کے مطابق، متاع بالمعروف، فائدہ دینے بلائی کے ساتھ، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیک لوگوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر طلاق دو تم ان کو. یہ تو ایک آیت ہے، اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے، وسیع میں ترجمہ مختصر ہو رہا ہے. یہ آیات بڑی تفصیل طلب ہے، آئلی مسائل ہیں اور یہ بہت اہم مسائل ہیں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر طلاق دے تم ان کو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ آپ ان کو ہاتھ لگاؤ، قبل اس کے ہاتھ لگاؤ ان کو، وَكَفَّرْتُ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور فرض کر چکے ان کے لیے تم فریضہ. وَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، بس آدھا ہے جو تم نے فرض کیا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں. او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرائی نے ولی. وَأَن تَعْفُوا، یہ کہ معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، نہ بھول جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ تمہارے ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. تم قرآن پڑھ رہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، کس توجہ سے تم بیٹھے ہو، کس شوق سے تم بیٹھے ہو، کس غرض سے تم بیٹھے ہو، اللہ کو پتہ ہے. اللہ کی کلام ہے آخر. تو جب اللہ تعالیٰ ہر بات کو، ہر عمل کو دیکھتا ہے، ہمارا یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، کس ارادے سے، کس نیت سے، کس شوق سے اللہ کے کلام کو اور کس محبت سے اللہ کلام پڑھ رہے ہیں، ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات، محافظت کرو تم 5 نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز کی. اب قرآن تو کہتے ہیں درمیانی نماز، اب قرآن کریم میں ہمیں کہیں صلاۃ نہیں ملتی، اور درمیانی نماز کون سی ہے؟ آپ ایسی سمجھ رہے بات کو؟ وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ قرآن میں اس کی صلاۃ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاۃ کی ہے. یہ درمیانی نماز سے مراد اصل کی نماز، والصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر. بات سمجھیے نا، صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر. اس کی کئی جو ہے وہ اللہ اکبر تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. بات سمجھو نا؟ کیوں؟ عصر سے پہلے بھی 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، اور عصر کے بعد بھی 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء. کیا کہہ بیٹھے نیند رہی تو بادشاہ کے بعد، ہاں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین، مطیع ہونے والے. بس وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اللہ اکبر. بس یہ آیت نازل ہوئی نا، اس سے پہلے تو صحابہ کرام نماز میں بول بھی لیتے تھے،
آپ جی سمجھ رہے بات؟ جی باتیں بھی کر لیتے تھے. یہ آیت نازل ہونے کے بعد میں رسول فرماتے ہیں پھر بولنا بند ہو گیا. اذا قرئ القرآن نازل ہو چکی تھی. جی اذا قرئ القرآن نے بولنا تو منع نہیں کیا، پھر سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کو پتہ نہیں کیسے روک دیا. اللہ اکبر. ابن مسعود سے روایت ہے، اشارہ کر رہا ہوں سر آپ جی بات سمجھ ہو نا. ابن مسعود کہتے ہیں اس آیت سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ بھی لیتے تھے کتنی نماز تم نے پڑھی ہے، کم چل رہی تھا، کتنی باقی ہے، تو نمازی بتا دیتا اتنی پڑھ لی اور اتنی باقی ہے. عام باتوں سے تو نہیں روک سکی اذا قرئ القرآن، سورۃ فاتحہ سے روک رہی ہے. بات سمجھو نا، وہاں بات آئے گی انشاءاللہ. یہ ایک زبردست دلیل ہے. وہ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ آیت پڑھو وقوموا للہ قانتین فی اللہ صلاۃ المفات الکتاب، اس تمیز سے بات کرو. ہاں ابن مسعود کے ساتھ حدیثی ایک زبردست دلیل ہے. فین خفتم اگر ڈر جاؤ تم فرجالا او رکبانا، پھر نماز پڑھو تم کھڑے کھڑے، رجال راجل کی جمع، اور رکبانا یا سوار ہو کر، چڑھے چڑھے سواری پر سوار ہو کر. فاذا منتم، جب امن میں آ جاؤ تم، فذکروا اللہ، بس یاد کرو تم اللہ کو، کما علمکم، جیسے کہ سکھا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ کہتے ہیں اس وقت نماز ایسے پڑھو، پھر بعد میں امن میں ایسے نماز پڑھو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا. اللہ نے قرآن کریم میں کہیں نماز سکھائی ہے؟ کس نے سکھائی ہے؟ رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا اللہ کا سکھانا ہے. تو رسول کریم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ اللہ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وصیت لازواجہم، وصیت ہے اپنے خاوندوں کے لیے، متاع الی الحول، نفع 1 سال تک، غیر اخراج، نکالنا بھی نہیں ہے. پہلے حکم یہ تھا اگر خاوند فوت ہو جائے نا، بیوی 1 سال تک رہے بس، ہوئی اس کو نہ نکالنا. وصیت خاوند وصیت کر جائے. بات سمجھو نا. پھر یہ آپ پچھلی والے نازل ہوئی 4 مہینے 10 تک. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بس اشارہ میں کر رہا ہوں. فین خرجنا، پھر اگر نکل جائے، فلا جناح علیکم، بس نہیں گناہ تم پر، فیما فعلن، جو کرتی رہیں اپنے نفسوں میں، من معروف، بھلائی سے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست سے بڑی حکمت والا ہے. وللمطلقات، طلاق شدہ عورتیں، متاع بالمعروف، نفع بھلائی کے ساتھ، حقا للمتقین، حق ہے متقین پر، ان کے ساتھ ان کو بتا دو کچھ نہ کچھ دو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو. دیکھو اللہ آیت کے احکامات اپنے بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یہ قرآن اور احکام سمجھنے کے لیے ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ان کو پڑھو بھی صحیح اور ان کو سمجھو بھی صحیح، اور پھر ان پر عمل بھی کرو، ان کو نافذ بھی کرو. لعلکم تعقلون. بس. الم تر الی الذین خرجوا، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وَمُلُوا، ہزاروں کی تعداد میں تھے. جی بنو اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے تعاون کی وجہ سے ایک علاقے سے بھاگ گئی. کہ ہم جو ہے نا وہ بچ جائیں گے موت سے. اللہ نے پھر ان کو موت دے دی. اللہ نے ان کو پھر موت دے دی. ہاں سمجھو بات. فَقَالُوا مُوتُوا، بس کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ، مر جاؤ. تکوینی حکم اللہ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. مار بھی سکتا ہے اللہ، زندہ بھی کر سکتا ہے. ان اللہ ذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے لوگوں پر. مار بھی دیا، پھر اللہ نے اپنے فضل سے ان کو زندہ کر دیا. جی ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں شکر کرتے. لیکن لوگوں میں سے اکثر اصل میں آیات جہاں جاتی ہے نا احکامات کی بات سمجھ رہے ہو حافظ جی، وہاں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے. احکامات جہاں کس سے ہوتے ہیں ایسے سمجھ کے نہیں، ترغیبات ہوتی ہیں، ترغیبات ہوتی ہیں، وہ تو آسان ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو تم اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا، جان لو تم ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. بس آیات 2 قسم ہوتی ہیں. ایک آیت بالکل آسان ہوتی ہے، دیکھو جیسے قاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ سمیع علیم. لیکن کچھ آیات سمجھنے کی ہوتی ہے. بات سمجھنے سمجھ گئے؟ ہاں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، اچھا. یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے اور انداز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو تو اس کو قرضے سے تعبیر کرتا ہے. جیسے کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو قابل واپسی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں دو گے وہ بھی قابل واپسی ہے، اللہ تمہیں دے گا. بات سمجھا حافظ جی؟ تو اس سے نفس قرض کی اباحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرضہ بھی کسی کو دینا چاہیے. حافظ جی سمجھ رہے بات؟ نفس قرضہ وَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بڑھا چڑھا کر دے گے اس کا کئی گنا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ،
اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اللہ اکبر قبض کرتا ہے، کم کرتا ہے، وَيَبْسُطُ اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ہاں جی، اذ قالوا جب کہنے لگے اپنے نبی کو کہنے لگے ابعث لنا ملکا، مقرر کر تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر ہمارے لیے، بس نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ قال، اب پیغمبر نے کہا سی تم، کیا ممکن ہے اگر فرض کیا جائے تم پر قتال اللہ تو قاتل، پھر تم نہ لڑو، اب تم کہتے ہو لڑیں گے، پھر لڑو نا۔ قالوا کہنے لگے وما لنا، کیا ہوگا ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کنی قتال کریں گے ہم اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے، وابنائنا اپنے بیٹوں سے، ہمیں تو گھروں سے نکال دیا گیا، ہم کیوں نہیں دشمن سے لڑیں گے، ضرور لڑیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کی گئی ان پر قتال، تولوا پھر گئے وہ، الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے، تھوڑے نہیں پھر باقی سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتا، خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو، جو کہتے ہیں کہ ہم قتال کریں گے پھر قتال نہیں کرتے، اللہ کے حکم نہیں مانتے، یہ لوگ ناانصاف ہیں، نافرمان ہیں۔ وقال نبی، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، یہ تمہارا بادشاہ ہے، اس کی اللہ اکبر نگرانی میں تم کیا کرو، کافروں سے لڑو۔ قالوا کہنے لگے انا یکون له الملک، کیسے ہوگی اس کی بادشاہی ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ کرتے ہیں بادشاہی کیسے، حالانکہ انتخاب اللہ کا تھا، کہنے لگے کیسے، کیوں، ولم یؤت سعۃ من المال، حالانکہ نہیں دیا گیا یہ وسعت مال کی، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، بس۔ قال فرمائے ان اللہ اصطفیٰ علیکم، بے شک اللہ نے چن لیا اس کو تم پر، یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہے، بس۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ کیا اس کو فراخی میں، فی العلم علم میں بھی، اور والجسم جسم میں بھی، جو ظاہر ہے کہ امیر ہونا چاہیے، اور جو ہونا چاہیے ظاہر ہے اس کے علم بھی زیادہ ہو دوسروں کی نسبت، اور اس کی جسامت و طاقت و قوت بھی زیادہ ہو، تاکہ خود بھی لڑے اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو۔ وہ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ ہمیں مولانا عبداللہ نے چھتری رحمۃ اللہ دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے گیا، شیطانہ بنگلہ اسے خود پڑھاتے تھے، تو انہوں نے پھر امیر چنا، بھی امیر کس کو بننا چاہیے، میری اس وقت جوانی تھی، میں موٹا تازہ تھا، تو وہاں وہ کھڑے ہو گئے 10-12 بچوں کو، میں بیٹھا تھا، مجھے بھی کھڑا کر دیا، شوکت صاحب بھائی آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، میں نے کبھی مجھے بیٹھنے ہی دو، میں بھی کھڑا ہو گیا، تو وہاں ایک استاد کھڑے تھے، سب کو ایسے دیکھا نا، تو اس نے پھر یاد پڑی مجھے دیکھ کر، کہنے لگا زادہ بسطۃ فی العلم، اس کو امیر بناؤ، ہاں جی، وہ حضرت کہنے لگا عتیق اللہ صاحب، کہتے ٹھیک ہے جی ہمارے امیر ہے، تو وہاں دورہ تفسیر ہو تو اس میں دورے کا امیر تھا، حضرت مولانا چھتوی صاحب کے پاس ایسے بیٹھتا تھا جیسے آپ شوکت کے ساتھ شفیق عنوان بیٹھا ہے، واللہ یؤید ملکہ، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بات، علم ایسے نہیں آ جاتا، یہ ذہن میں رکھ لو، بات پڑھ لو گے، کتابیں تمہارے سامنے ہوں گی، صحیح پڑھو گے تو ٹھیک ہے، نہیں صحیح پڑھو گے بعد میں ریڑھی لگاؤ گے، کرایہ سے اور کھول لو گے، علم نہیں آتا ایسے، ہاں علم کے لیے بڑی محنت، بڑی نیند کو بھی مطلب ہے کہ ختم کرنا پڑتا ہے، آرام کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوئے بھی رہیں اور جناب باتیں بھی کریں، ادھر ادھر بھی علم بھی، علم نہیں ہوگا، یہ میرے بیٹا ذہن میں رکھ لو بات، ہاں یہ ذہن، اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو بڑی وسعت والا علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی، ان یاتکم التابوت، آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں سکون ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی مادہ چیزیں ہوں گی جو چھوڑ کے، موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل، تحمل الملائکہ، اٹھائے ہوں گے اس کو فرشتے، وہی انبیاء کی چیزیں، انبیاء کی چیزیں پھر متبرک ہوتی ہیں، اس پر دوسروں کو نہیں قیاس کیا جا سکتا، بات سمجھنے نہیں سمجھ رہے ہو، اور متبرک چیزیں ان کے بارے میں ثبوت بھی ہو یہ متبرک ہے، ایسے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ جی نبی کے بال ہیں، یہ نبی کی لاٹھی ہے، یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، یعنی کوئی ثبوت ہے پھر کچھ نہیں، بات سمجھو نہیں، ایسے جی برکت حاصل کرو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں البتہ بہت نشانی تمہارے لیے اگر تم مومن۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہوا طالوت جنود لشکر لے کر، جدا ہوا طالوت لشکروں کے ساتھ، قال، تو کہنے لگا کیا، او بادشاہ ہوتا، ان اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ایک نہر کے ساتھ، ومن شرب منہ، جو پیے گا اس میں سے، وہ نہیں ہے مجھ سے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ نہیں جائے گا وہ، ومن لم یطعم، جو نہیں چکھے گا اس کو، فإنہ منی، بے شک وہ مجھ سے ہے، چکھنا بھی الا من اقترف غرفۃ بیدی، مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ، آپ بک
ایک چلو تو بھر چلو اتنی گنجائش ہے، فشربوا منہ، بس انہیں خوب پیا اس میں سے، خوب پیا، سیروں کا پی پانی وہاں، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، اور وہ تو کتنے تھے؟ جتنی تعداد بدر میں تھی، بدر کے غازیوں کی کتنی تعداد تھی؟ 313 تھی۔ فلما جاوزہ، پر جب پار کیا اس کو، والذین آمنوا معہ، وہ لوگ بھی ایمان لے اس کے ساتھ، قالوا، وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، نہیں طاقت تمہارے پاس آج، جالوت کے ساتھ، وہ جنودی اس کے لشکر کے ساتھ، قال الذین یظنون انہم، کہنے لگے وہ لوگ یقین رکھتے، ظن یقین کے، بے شک وہ ملنے والے اب اللہ تعالیٰ سے، کم من فئۃ قلیلہ، کتنی جماعتیں تھوڑی، غلبت فئۃ کثیرہ، جو غالب آ گئی بہت بڑی جماعتوں پر، کس طرح؟ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، صبر کرنے والوں کے لیے کتنی بشارت ہے، یہ صبر جو کرتے ہیں، صبر پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور توفیق ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ ولما برزوا لجالوت، علم کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، نیند بھی چھوڑنی پڑتی ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے، ہاں جی، توجہ بھی کرنی پڑتی ہے، بڑا صبر آزمائی مرحلہ ہوتا ہے تعلیم کا۔ ہاں، ولما برزوا، اور جب وہ ظاہر ہوئے، سامنے آیا جالوت کے وہ جنود اور اس کے لشکر کے، کون وہ طالوت؟ مسلمان کھلے میدان، قالوا، کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ڈال تو ہم پر صبر کو، وثبت اقدامنا، اور ثابت رکھ تمہارے قدموں کو، منصورنا، مدد کر تمہاری ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں۔ معلوم، انبیاء کرام اور ان کے ساتھی کن سے مدد مانگتے تھے مشکل میں؟ اللہ تعالیٰ سے، جی۔ فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، شکست دے دی ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، شکست دے دی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ اس وقت داؤد نبی نہیں بنے تھے، فوجی تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، بات سمجھ رہے ہو نا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، عطا کی اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی، بس اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پھر بادشاہ بھی عطا فرمائی، یہ نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، والحکمت، اور حکمت بھی اللہ کریم نے عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھائے اس کو اللہ نے جو چاہا، جنگی فنون، محارب وغیرہ، بات سمجھے نا؟ آگے آئے گی تفصیلات۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، دین کی سمجھ، نبوت، یہ ساری چیزیں، جی۔ وَلِكُلٍّ، نبوت میں مراد، نبوت مراد ہو، نبوت۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر نہ اللہ تعالیٰ ختم کرتا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، اس لیے ظالموں کو اگر ختم نہ کیا جاتا، یہ جہاد کا مقصد ہے، تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے تمام جہانوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں آپ پر بالحق، کے حق کے ساتھ۔ اللہ کی آیتیں، قرآن کی صداقت کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، پیغمبر کا کلام نہیں ہے، انسان کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ نتلوہا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں آپ پر بالحق، کے حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہو، بے شک آپ البتہ رسول میں سے ہو، اللہ نے آپ کو بھی رسالت کے مقام پر فائز کیا ہے۔ بس تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، کچھ رسولوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، آدم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا، سورہ بقرہ میں، بات سمجھو نا؟ یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے ایک کو بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ منہم من کلم اللہ، مثال کے طور پر ان میں سے کوئی ایسے ہیں جسے اللہ نے کلام کی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کلام کی۔ فرق یہ ہے، موسیٰ کے ساتھ کلام کی کوہ طور پر، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کی سدرۃ المنتہا پر۔ بات سمجھ رہے ہو؟ معلوم اللہ کلام بھی کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس کے حروف ہوتے ہیں، اس کی آواز ہوتی ہے، یہ نفسی کلام نہیں ہوتا، حقیقی کلام ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں۔ ورفع بعضهم درجات، بلند کیا ان میں سے بعض کے درجات کو۔ ہاں، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بعض سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کی ابن عیسیٰ بیٹے مریم کو واضح دلیلیں، معجزات عطا کی جن کا آگے ذکر ہوگا۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
تائید کی ہم نے اس کی پاک روح کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے وہ لوگ ان کے بعد اس کے آگے ان کے پاس واضح دلیل ہے. یہ لڑنے سے مراد اختلاف ہے، بات سمجھو نہیں سمجھو. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، فیصلہ ہے لڑنا بس. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے. فعال ما یرید ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. بس صرف 5 منٹ ادھر ہی باہر نہیں جانا. لا الہ الا